OIC خصوصی ٹرانسمیشن میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس خصوصی نشست میں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب تو ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. ہمیں جن نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر منور حسین صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. عالمی تجزیہ کار ہیں، عالمی امور پر نظر رکھتے ہیں، اور سابق سفیر جناب آصف درانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. درانی صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں. اس گفتگو چونکہ ہم کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں، سید نذیر صاحب جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. ایک تو سعودی عرب نے جو پلیج کیا ہے 1 ارب ریال کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور پھر آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی شروع میں کہ یہ جو امداد ہے یہ بھی اس وقت کرائسس کے اندر جب فوری طور پہ پہنچتی ہے تو اس کو بھی جو نئی حکومت ہے طالبان کی وہ اس کو مینج کریں گے اور اس کو کام میں لائیں گے، کیونکہ اپنے ان کے جو آپریشنل خرچے نہیں ہیں وہ اس میں جو پیسے ضائع ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں وہ معاملات نہیں ہیں. آپ ذرا اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کیجیے گا. میرے خیال میں کہ طالبان میں یہ پرویس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا بجٹ بھی تیار کیا، ابھی اپروو نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے خد و خال کچھ ایسے ہیں کہ افغانستان کو تقریباً $5 بلین، جس میں سے تقریباً $2.7 بلین بیرون امداد کے ملتے تھے، اور باقی جو تھے تو وہ لوکل ریسورس یا اس سے وہ مینیج کر سکتے تھے. اب جو ہے طالبان نے تقریباً 2.5 مہینے میں کوئی $26 بلین کلیکٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کو بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، سارے کھولنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو بھی، اور لیکن ان کے جو امپلائیز ہیں ان کے جو پیمنٹ ہے، ان کے جو سیلریز ہے وہ پہلے سے اوور ڈیو ہے، تو ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ان کا مین وری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس کا تعلق ہے تو اس میں اگر OIC کے حوالے سے بھی میں کہہ دوں کہ اگر اس موقع پر فوری طور پر ایک ہیومینیٹیرین کاریڈور قائم کر لیتے، جس طرح ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور اس کے رسپانس میں امیجیٹلی میڈیکل ٹیمز بھی چلی جاتی ہے، ادویات بھی چلی جاتی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر باقی امداد شیلٹرز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ امداد جو تھا تو یہ تو عوام کے لیے تھا، یہ طالبان کے لیے نہیں تھا، حکومت کے لیے نہیں تھا. تو اگر یہ OIC کے پلیٹ فارم سے یہ فوری طور پر یعنی میڈیسن یا فوڈ، شیلٹرز، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ، ان کے بینکنگ سسٹم، ان کے ایویشن، ان کو فعال کرانا، یہ چیزیں ہو جاتی تو یہ ایک امیجیٹ سٹیپ ہوتا اور کرائسس کسی حد تک چیک ہو جاتے اگر ایورٹ نہیں ہوتے. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو اپنا ایک خود کو جو مینیج کر رہے ہیں حکومت ہو تو کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے وہ پرکس، پریویلیج اور اس قسم کے شاہی خرچے وغیرہ نہیں ہے. لیکن جو عوام پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو میرے خیال میں کہ ان کو تقریباً 100 بلین افغانیز کی ضرورت ہے 3 مہینے کے لیے تنخواہوں کی مد میں، وہ ان کو مینیج کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے سے تنخواہیں ڈیو ہیں تو ان کو دینے کے لیے ضرورت ہے. اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے وہ جہاں سے برین ڈرین ہو چکا ہے اور وہاں پر وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہے، تو دنیا ہمیں پرووائڈ کرے تاکہ ہمارا ایویشن انڈسٹری، ہمارا جو ٹریڈ کا ہے، ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے، ہمارا جو IT سسٹم ہے، ان کو فعال کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے نظام حکومت یا سلسلے کو چلا سکیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے جو ڈیمانڈ ہے یا ان کے جو امیجیٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی جینون ہے، اور اس میں اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ وہ پیسہ طالبان کوئی اپنے دفاع پر یا سیکیورٹی یا کوئی دوسرے مد میں اس کو خرچ کر سکے گا. اس کی باقاعدہ ویزیبلٹی ہوگی، اور اس کے لیے ایک اور میکینزم بھی ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز خود اپنے نمائندے بھیج سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو تقسیم کرا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. آصف درانی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن آصف درانی صاحب یہ جو پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کیا ہے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے آپ کے خیال میں، اور اگر ایک مجموعی تصویر آپ پیش کر سکیں کہ پاکستان نے اس سے کیا اچیو کیا، کیونکہ پاکستان بڑا فوکس تھا ہیومینیٹیرین امداد پہ کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپ افغان عوام کی مدد کریں. کتنا پاکستان نے اس سے اچیو کیا، پاکستان کس حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب رہا اس مشترکہ اعلامیہ کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ ہے فرام مائنس جو سچویشن تھی
ग्राउंड जीरो से आपने उसको स्टार्ट लिया है और उसको अब आपने दुनिया के मैप पे पहुंचा दिया है। ये मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। और जिस तरह से सेंसिटाइज किया है उसमें जो है सऊदी अरबिया का भी अहम रोल है, और ये पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का मुश्तरका एक जो मेहनत थी जिसकी शक्ल आपने जो है आज इसका मुजाहरा देखा है। और इसके साथ ही अब ग्रेजुअली और इसमें पाकिस्तान की कोशिशों का दखल है कि जो दुनिया को अफगानिस्तान की सिचुएशन से मुतालिक सेंसिटाइज करना था, उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि OIC के अलावा जो है परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के वो भी शरीक थे, और EU भी उसमें शरीक रहा है, और इंटरनेशनल जो है इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ये फंड्स एंड प्रोग्राम्स जो हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो शरीक हुए हैं उसमें। तो ये इसको आप यकीनन ये कह सकते हैं कि इस इशू पर, खासकर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उस पर एक यानी दुनिया में एक एहसास पाया जाता है कि अगर कलेक्टिवली कोई स्टेप ना लिया गया तो उसके जो है मुज़र असरात होंगे, और उस पर जो है फिर दुनिया अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेगी। आपने भी आपके प्रोग्राम में भी ये जिक्र होता रहा, तकरीबन कोई 3 मिलियन बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं। उसमें से ये खदशा है कि कहीं उनमें से कोई 2 मिलियन जो है अगले 2 माह में खुदा न खास्ता मर ना जाए। तो ये कितना बड़ा अलमिया होगा कि आप जो है एक जंग और एक मुआहदे के तहत आपने जो है ये अमेरिका ने अपनी फ़ौजों का इनखला किया है, उसमें कोई जंग के ज़रिए उस से ये नहीं हुआ। फिर ये कि जब ये मुआहदा हो गया तो तालिबान ने जो है एक अमेरिकी फ़ौजी को नहीं मारा, ना किसी नेटो के फ़ौजी को जो है कोई ज़रर पहुंचा। तो ये आप समझ लें कि 29 फरवरी 2020 से ये बातें 2 साल होने को है, कोई कुछ तो खून नहीं हुआ। और फिर जब काबुल का फॉल है, वो अब आप खुद एक्स अफगान ऑफिशियल मोहिब जो हैं वो हमदुल्ला मोहिब, उनका इंटरव्यू आप वॉइस ऑफ अमेरिका में देख लीजिए, आज ही का है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इट जस्ट मेल्टेड अवे। तो हमें जो है हमारे पास कोई मौका ही नहीं था। अभी ये मौका नहीं था, इसका मतलब ये है कि जो निज़ाम और कायम था, खुद अमरीकियों ने इस बात को अब एक्नॉलेज कर लिया है कि उसके अंदर जो है कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं थी। तो लिहाजा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था जब उनको अफगानिस्तान से अपना इनकलाबी करना था। जी ठीक, डॉक्टर साहब आप अब फरमाइएगा कि एक तो सऊदी अरब और पाकिस्तान की कोशिशों से पूरी उम्मत मुस्लिमा फोकस हुई, और ये मुश्तरका एलामिया में ये बात सामने आई कि ये हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और ये पाकिस्तान की कोशिशों की भी आप जिसको कहते हैं कि वो बाराबर साबित हुई हैं। आपके कॉमेंट? नहीं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में जितने भी पैनलिस्ट आपके आए हैं उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है, डिप्लोमेटिक सक्सेस है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सऊदी अरब को कि उन्होंने इसको इनिशिएट किया। और पाकिस्तान ने OIC का चूँकि प्लेटफार्म इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका जो अब नेचर है वो ग्लोबल नेचर है। जिस तरह से आसिफ दुरानी साहब ने भी फरमाया कि इसके अंदर P5 ममालिक भी शामिल हैं, यूरोपियन यूनियन के ममालिक भी शामिल हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अब इसमें जो बुनियादी सवाल है वो ये कि इस सक्सेस को आप कंटिन्यू किस तरह करते हैं या इसको ऑपरेशनलाइज किस तरह करते हैं। मेरा ख्याल है उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। जिस तरह से अब एक दो प्रैक्टिकल स्टेप्स तो ले लिए गए हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक ने कहा जी हम अकाउंट खोल लेंगे, उसके अलावा $1 बिलियन का प्लेज सऊदी अरब की तरफ से भी आया है। तो मेरा ख्याल है ये ख़ुद इंटरनेशनल कम्युनिटी के फेवर में जाता है, चूँकि इंटरनेशनल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अगर जो कॉमन नॉर्म्स और कॉमन वैल्यूज़ और कॉमन कंसर्न्स हैं उसमें पावर्टी है, टेररिज्म है और इस तरह की बहुत सारे, अगर एक ममालिक के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा होती है तो उसका डोमिनो इफेक्ट होता है, तो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। अगर पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होता है तो इसका मकसद इंटरनेशनल सोसाइटी की स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ख़तरे के अंदर है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का ख़ुद भी ये मफाद है। सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड अमेरिका का जो टॉप एजेंडा रहा है फॉरेन पॉलिसी गोल्स के अंदर वो सिक्योरिटी रहा है, और सिक्योरिटी के तनाजुर में ही उसने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग को छेड़ा था। लिहाजा अगर अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है और पावर्टी
آتی ہے اور جو صورتحال گمبھیر صورتحال ہمارے سامنے ہے تو ایک قسم کا بریڈنگ گراؤنڈ ہوگا اگین ٹیررزم کے لیے. تو میرا خیال ہے خود امریکہ کے مفاد میں، اور پھر امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ امیج بلڈنگ کا ہے، اور میرا خیال ہے افغانستان میں اپنی غلطیوں کو درست کر کے اپنے امیج کو بہتر بنا سکتا ہے. پھر جو ریکنسٹرکشن جہاں پہ امریکہ نے 19-20 تقریباً اس کی مثالیں ہیں، اور اس میں سوائے 3 کے باقی سارے انسکسیسفل اسٹوریز ہیں، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ ایشیا ہے. اس میں میرا خیال میں افغانستان میں جو ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو انفنشڈ ایجنڈا ہے یا جو امریکن انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک اچھا موقع ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی موو تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک بھاری رسپانسبلٹی ہے. اگر اس وقت وہ اپنا رول پلے نہیں کر پائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر انٹرنیشنل نارمز اور انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ متاثر ہوگا. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ چونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک ٹرانزیشنل ہمیں چینج نظر آ رہی ہے، ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور ایمرج کر رہے ہیں. وہاں پہ جس کو ہم آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی کہتے ہیں، وہاں پہ صرف ممالک ایمرج نہیں کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز بھی ایمرج کر رہی ہیں. جیسے یورپین یونین کا کردار ہے، شنگھائی کا کردار ہے، اسی طرح سے OIC کا کردار ہے. اور میرا خیال ہے OIC اگر جس طرح سے اس نے یہ پریکٹیکل اسٹیپ لیا ہے تو آگے جا کے OIC اپنے امیج کو اور اپنی سے کو بلڈ اپ کرے گی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر. ٹھیک ہے، جو اس کا کردار ہے اس کو مزید وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی. سید نذیر صاحب، یہ آصف درانی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، حمداللہ محب کا ایک انٹرویو آیا ہے جو وائس آف امریکہ پہ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک ایسے سسٹم میں کام کر رہے تھے جس میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ 20 سال پھر کون سا سسٹم وہاں کھڑا رہا؟ اب دیکھیں، اس کو میں ایک اور بات سے بھی جوڑ دوں کہ حامد کرزئی نے بھی گزشتہ دنوں کہا ہے کہ طالبان کابل نہیں آ رہے تھے، لیکن وہاں سے جو گزشتہ حکومت کے جو سربراہان ہیں، یعنی جیسے اشرف غنی دوڑے وہاں سے، یہ حمداللہ محب دوڑے وہاں سے، باقی جو لوگ تھے، امراللہ صالح دوڑے، ان کی فوج تحلیل ہو گئی. تو میں نے کہا طالبان کو، حامد کرزئی کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور معاملات کو سنبھالیں، کیونکہ کابل کا جو معاملہ تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو، امریکہ کہہ رہے تھے کہ بزور بندوق وہ کابل میں نہ آئیں طالبان، تو طالبان نہیں آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو خون خرابہ ہو جائے گا، ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں اور بات کریں. تو یہ کیا نظام تھا جو 20 سال وہاں پہ کھڑا تھا، اور کیا گورننس تھی وہاں پہ؟ دیکھ لو، جس طریقے سے آپ $130 بلین 20 سال میں صرف امریکہ کا، اور اس کے علاوہ ناٹو ان کا بھی، اور اس کے علاوہ باقی جو افغانستان میں اٹ سیلف جو ان کی اپنی پیداوار تھی وہ سب کچھ، اس کے تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً $200 بلین 20 سال میں افغانستان میں خرچ ہو گئے. کس بات پر خرچ ہو گئے؟ صرف گولہ بارود پر خرچ ہو گئے نہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جو کاروبار یا جو طرز حکومت تھا یا جو حکومت کا طریقہ کار تھا وہ کیش ٹرانزیکشن تھا. اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اشرف غنی جا رہا تھا تو پھر تو ہیلی کاپٹر، جس طرح رشیا انہوں نے باقاعدہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی 300 ملین ڈالرز بتا رہے ہیں کیش. اس کے علاوہ یہاں تک کہ ایک فیک ملا منصور بنا اور وہ ان کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رہا، اس کو $2 ملین دیے گئے، اور وہ کوئٹہ کا کوئی شاپ کیپر تھا. تو اگر یہ حالت ہو کہ وہاں پر، اور یہ نہیں، یہ سوار اکانومی سے امریکن جرنلز انہوں نے بھی کمایا، افغانستان کے بھی ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کے علاوہ بیوروکریسی انہوں نے بھی کمایا، اور ان کے علاوہ ان کے وہ گروپس جو چھوٹے گروپس تھے جو بر اقتدار رہے انہوں نے بھی کمایا. تو اس بہتی گنگا میں سب کا ہاتھ تھا، اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، ناٹو کا بھی ہاتھ تھا، یہاں تک کہ ان کے جو فوجی تھے، افغانستان فوجی چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو برٹن تھے، جو جرمن تھے، جو امریکن تھے، وہ اپنے کانوائز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سیف پیسج کے لیے طالبان کو پیمنٹ کرتے تھے. اور پھر آپ یہ ڈوئل گیم دیکھ لو کہ داعش کو سپورٹ کرنے کے لیے وہی ہیلی کاپٹر استعمال، کرزئی کہتا ہے کہ وہ استعمال ہوتے، ان کے پارلیمنٹیرین کہتے ہیں. تو اور پھر گول پوسٹ دیکھ لو، ہم یہاں پر ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر نیشنل ری بلڈنگ، ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر سول سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو فعال کرانا چاہتے ہیں. وہ کدھر گئی ساری چیزیں؟ اور اب کہہ رہے کہ ہم نیشنل بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے، ہم نے تو صرف 9/11 کا بدلہ لینا تھا اور وہ لے لیا.
لیکن کیا افغانستان کو ایک سٹیبل کنٹری چھوڑ کر چلے گئے؟ اکنامک لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، گورننس کے لحاظ سے، یا ایک لیڈرشپ یا ایک فعال ڈیموکریسی کے لحاظ سے، کوئی بھی اس میں ہدف جو ہے مجھے تو مکمل نظر نہیں آتا، یا جو اچیو کیا ہے انہوں نے. یہ کلیمز، یہ گول پوسٹ وہ چینج کرتے رہے، یہاں تک کہ اوباما کے 2010 سے یہ کہہ رہے تھے ہم وڈرال کر رہے ہیں، اور وہ وڈرال مزید 10 سال انہیں ڈرا ڈاؤن کا نام دیا گیا تاکہ اس وڈرال لفظ سے خود کو بچا لے. دوسری بات یہ کہ وہ ڈرا ڈاؤن کبھی سرج میں بدلتا تھا اور کبھی وڈرال ہو جاتا تھا. پھر تیسری بات، اس میں ڈیموکریٹس بھی رہے اور اس میں ریپبلکنز بھی رہے، 4 مطلب ہے کہ گورنمنٹس یا 4 صدور رہے وہاں پر. تو اب انہوں نے جو کمیشن بنایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے کہ بھائی کس وجہ سے ہمیں فیلئر ہوا، تو فیلئر تو یہ کہ ان کے پاؤں، ان کا سوچ زمین پر نہیں تھا. طالبان کی یہ بات تھی کہ ان کا یہ صرف وار فرنٹ پر نہیں لڑ رہے تھے، وہاں پر وہ باقاعدہ ان کا جسٹس سسٹم گاؤں یا ان کے رورل ایریا میں موجود تھا. صرف کابل تھا جہاں پر کہ یہ ایک حکومت تھی، اس کے باہر حکومت نہیں تھی. تو پہلے سے طالبان آلریڈی آن گراؤنڈ موجود تھے. دوسرا، ان کا جو نظام تھا، جو آپ نے اشارہ کیا ان کی طرف، وہ نظام اس طریقے سے اگر کولیپس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظام کے بنانے میں خرابی تھی، ان کے انفراسٹرکچر میں خرابی تھی، ان کے جو بلڈ اپ تھا ان میں خرابی تھی. اور پھر ان کے جو آپ انہیں امریکہ یہ اسیس کر رہا تھا کہ 6 مہینے تک وہ لڑیں گے. خود اشرف غنی اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی بائیڈن کے درمیان، اس میں بھی کہتا تھا 2 دن پہلے کہ دے ول سٹے، اور اس کے بعد وہ کولیپس کر گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ نہیں تھی، یا نظام نہیں تھا، یا جو سیکیورٹی فورسز تھے وہ پہلے سے کولیپس ہو چکی تھی. تو یہ ایک ویکیوم تھا، اور ویکیوم میں اگر کوئی جمپ نہ کرے جو سٹیبلائزنگ ایجنٹ ہو تو وہ پھر شیٹرڈ زون بن جاتا ہے، اور پھر اس میں ہر قسم کے فورسز چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور پھر خانہ جنگی ہو جاتی. تو میرے خیال میں خانہ جنگی تب رکی اور کابل سٹیبل ہوا کہ طالبان آ گئے. ادروائز وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہ وہ اپنے اوپر یہ سٹگما یا یہ چیز نہیں لینا چاہے کہ دنیا کو یہ موقع ملے کہ ہم نے بزور بندوق کابل پر قبضہ کر لیا. اور کابل پر قبضہ ایکچولی، کابل از دا سینٹر آف گریویٹی آف افغانستان، تو وہ آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے لیکن خود نہیں چاہتے تھے. لیکن جب ان کو کوئی اور کون لیتا، حکومت، ظاہر ہے کہ بائی ڈیفالٹ اور بائی ڈیزائن اور بائی وے جو کچھ ہوا اس کے ذریعے انہوں نے لینا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک. آصف درانی صاحب، یہ امریکہ ظاہر ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیج بھی کر رہا ہے ڈپلومیٹیکلی، وہ بات چیت بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس نے 9 سے 10 ارب 9.5 ارب ڈالر فنڈز بھی فریز کر رکھے ہیں. پھر جو عالمی ڈونرز ہیں انہوں نے بھی فنڈز فریز کر رکھے ہیں، جس میں سے کچھ انہوں نے گزشتہ ہفتے ریلیز کیے، تقریباً 28 کروڑ ڈالر افغانستان کے لیے. ایک جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ طالبان ماضی کے اندر ان کا جو رویہ تھا وہ ایسا نہیں تھا، وہ ڈپلومیٹک نہیں تھے، وہ بندوق کی زبان میں بات کیا کرتے تھے، تو کیا ہم یہ حسن ظن رکھیں کہ محض اسی بنیاد پہ امریکہ کے کچھ تحفظات ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ تیزی کے ساتھ طالبان کے ساتھ یا نئی طالبان کی جو عبوری سیٹ اپ ہے یا نئی حکومت ہے ان کے ساتھ معاملات کو آگے نہیں بڑھا رہے، یا پھر تصویر کا کوئی اور رخ بھی ہے، وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ سپوائلنگ ہو جائے خطے کے اندر؟ دیکھیے، اب یہ باتیں اتنی واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ یعنی اس دنیا میں جو وہ سو کالڈ نیو ورلڈ آرڈر شروع ہوا آفٹر دا فال آف کمیونزم، جب سوویت یونین فزل آؤٹ ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ نمبر 1 سپر پاور بن گیا، اور وہ اب تک ہے. اور اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ طالبان پہ اگرچہ یو این سینکشنز ہیں، 1267 کمیٹی ہے اور 1988 جو خاص کر طالبان کی کمیٹی ہے جس پہ وہ نام فگر کرتے ہیں، ان کو لسٹ میں ڈالا گیا ہے جن پہ ٹریول ریسٹرکشنز ہیں یا جن پہ پروسیکیوشن ہونا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ امریکہ نے اب تک وہ جو 5 جو 9/11 کے ذمہ دار
एलिजिडली जो जिम्मेदार लोग थे, जैसे खालिद शेख मोहम्मद वगैरह, उन पे 20 साल गुजरने के बावजूद भी अब तक उनका मुकदमा वो मुकम्मल नहीं कर सके, और अब तक जो है वो लोग अभी डिटेन्ड हैं। पहले गुआंटानामो बे में रहे, अब वो अमेरिका में हैं। दूसरा इसका जो रुख है वो ये है कि अमेरिका ने जो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से इस्तेमाल शुरू किया है, वो दुनिया को तंग करने के लिए वो जो है अब वो सामने बातें आती जा रही हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में FATF है, FATF बिल्कुल। तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो वो चूँकि वो फंड उसके वो हुकूमत से ज़ाहिर है अब ये इनका कब्ज़ा हो गया, तो इन्होंने टेक्निकल उसमें जो है एक हिच लगा दिया कि इसमें जो बाज़ मुकदमात हैं जिसमें अमेरिकन्स पे भी हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो फंड फ्रीज़ हैं और हम उसको अनफ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई हो तो उससे पेमेंट उन फंड से हो, या अमरीकियों ने भी जो है तालिबान के ख़िलाफ़ मुकदमे किए हुए हैं तो वो कर सकते हैं। और लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो ये फंड्स बहरहाल अमरीकियों के हैं, अगरचे उनकी बुक्स में से ये फंड्स निकल चुके हैं और वो अफगानिस्तान के नाम पे है। और उसके बाद जब आप ज़रा आगे बढ़ते हैं तो फिर ये है कि वर्चुअली अमेरिका जो है इस अफगानिस्तान और उसके नेबरहुड से निकल चुका है। जब तक वो अफगानिस्तान में मौजूद थे तो वो आसपास के जो नेबरहुड थे उसमें वो उस तरह से उनकी एक तरह से डायरेक्ट प्रेजेंस थी। अब अफगानिस्तान से निकलने के बाद उनके लिए जो है वो पूरा खित्ता एक तरह से वैक्यूम हो गया, जैसा ऐसे ही है जैसे 1979 में ईरान से अमेरिका निकल गया जब शाह का ज़वाल हुआ। ठीक। तो ये बाज़ हकायक हैं जो सामने आ रहे हैं, और उसमें जो है अब अमेरिका के लिए ये कोई मेरे ख्याल में उनके जो है मॉरली वो अपने आप को बाउंड नहीं समझते कि अफगानिस्तान में कहत से लोग मर जाएंगे। अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स तो खाली अफगानिस्तान और इराक में 500,000 लोग जो हैं अमेरिका ने मारे हैं, उसमें ज़्यादातर बेगुनाह थे और उनमें अमेरिका उसका कोई जवाबदेह नहीं है। और अगर आप बाकी इसको मज़ीद फैलाएंगे तो तकरीबन अमेरिका कोई 21 डायरेक्ट कज़िये हैं जिनमें इन्वॉल्व है, और तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अमेरिका के हाथों। तो ये एक ऐसा अलमिया है कि इस वक्त इस सुपर पावर होने के साथ साथ अमेरिका ने जिस किस्म की जो अपनी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हुई हैं उससे लोगों को आज़ाब मिल रहा है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक। तो ठीक। ये इसलिए अगर हम ये समझें कि जी वो तालिबान के साथ वो ऐसे हार्श रवैया क्यों है, तो वो हमें बातें क्लियर होती नज़र आ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका इज़ एन इंपीरियल पावर इन डिनायल। वो कहते नहीं है कि हम इंपीरियल पावर है, लेकिन अगर उनके जो तौर तरीके हैं वो इंपीरियल ही हैं। जी। लेकिन डॉक्टर मुनव्वर साहब, दूसरी तरफ हम ये देख भी रहे हैं कि बहुत से डिप्लोमेट्स, बहुत से जनरल्स जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर सर्व किया, उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा, कांग्रेसमैन ने एंथनी ब्लिंकन को जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको ख़त लिखा कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। आप नहीं समझते कि ये भी अमेरिका के पास एक मौका तो है, जिस एम्बैरेसमेंट के अंदर वो वहाँ से गए, कि एक फेस सेविंग भी उनको मिल जाए और जो एक रिवायती उनकी जो स्टबननेस है उससे वो निकले? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं एग्री करता हूँ दुरानी साहब की बात से। उससे पहले ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया जो इंटरनल सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की। अमेरिका के हवाले से अगर हम ये समझें, हमें अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर कंट्रडिक्शन नज़र आती है, और ये अब नज़र नहीं आती। ये सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं था, लेकिन ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अब तक। मिसाल के तौर पे अमेरिकन्स कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी उसका इशारा दिया और फिर आसिफ दुरानी साहब ने भी उसका इशारा दिया कि लेकिन उनका जो पोस्चर और पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो इम्पीरियल हमें नज़र आता है। हकीकत में अमेरिका विद इन अमेरिका बड़ा लिबरल है, लेकिन आउटसाइड ऑफ अमेरिका बड़ा रियलिस्ट है। और स्पेशली जो तीसरी दुनिया है और मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी तरफ जो उसकी पॉलिसी है वो पावर बेस्ड पॉलिसी है।
انٹرونشنسٹ اسٹریٹجی ہے, پاور بیسڈ پالیسی ہے, اور وہ پرسو کرتے ہیں ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کہ کس طرح سے ان کی سپریمیسی رہے گی. اس کی 2-3 آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. فار انسٹنس عراق کے اوپر جب 2003 میں اٹیک ہوا تو پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ وی آر گوئنگ عراق ٹو لبریٹ عراقی پیپل. لیکن لبریٹ عراقی پیپل تو نہیں تھا, کنٹرول کرنا تھا نیچرل ریسورسز کے اوپر اور پھر ویک کرنا تھا عراق کی پاور کو. سو از دا کیس ود افغانستان. امریکہ جسٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو آئیڈیل نظر آتی ہے, لیکن جو ان کے جو گول ہیں وہ بڑے ریئلسٹ نظر آتے ہیں. البتہ اس وقت جو سچویشن ہے افغانستان سے, جہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو نکلنا پڑا ہے مجبوری کی حالت میں, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا. صرف آپشن کا مسئلہ نہیں تھا, ہمیشہ کنفلیشن آف کازز ہوتے ہیں. اوور اسٹریچنگ کی وجہ سے پاور ویک ہو گئی, نمبر 1. امیج کمپرومائز ہو گیا, نمبر 2. آپشن کوئی نہیں تھا افغانستان میں, نمبر 3. آپ نے شفٹ کرنا تھا پالیسی کو چائنا کی طرف. رائزنگ چائنا ان کو زیادہ تھریٹ فیل ہو رہا تھا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ لبرل آرڈر کی وجہ سے تھا, اور لبرل آرڈر کو خطرہ اس وقت چائنا سے نہیں ہے. لبرل آرڈر کو خطرہ خود امریکہ کے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ ہے. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں, یا انڈیا جو کر رہا ہے جو کچھ کشمیر کے اندر اور اپنے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ دلتس ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ تامل ہیں, اور چاہے وہ کرسچنس ہیں. تو اس کے اپنے جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں وہ اس کے اپنے لبرل آرڈر کو چیلنج کیے کھڑے ہیں. تو اگر یہ سمجھنا کہ وہ چائنا جو ہے ایک اتھارٹیرین رول لے کے آئے گا, اس کا ایریا آف انفلوئنس قائم ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ڈیموکریسیز ہیں ریجن کے اندر وہ کمپرومائز ہو جائیں گی, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جس طرف آپ نے اشارہ دیا, نو ڈاؤٹ امریکہ کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی ہے اپنے فیس سیونگ کے لیے, کہ وہ اس وقت افغانستان میں جو اپنی غلطیاں ہیں اس کو وہ درست کریں. اور اس وقت جو کنڈیشن ہے افغانستان کی, چونکہ اس وقت ویسٹ سینسٹیو اپنے آپ کو کہلاتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ وومن رائٹس یا چلڈرن رائٹس, تو جو اس وقت کنڈیشن ہے افغانستان کے اندر, اس میں اگر وہ ہیلپ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی اپنی ڈیمانڈس بھی ہیں وہ کسی حد تک فلفل ہو جائیں گی. اگر طالبان کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایک لیوریج قائم ہو جائے گا طالبان کی طرف. گو کہ آپ اسے ریکگنائز نہ بھی کریں, لیکن پھر بھی وومن کے حوالے سے, چلڈرن کے حوالے سے میرا خیال ہے طالبان کافی حد تک بات سنیں گے. آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف جو ایکشن ہے وہ آپ کا بیہیویئر نظر نہیں آتا, آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی ایکشن کے طور پہ لیا جاتا ہے فارن پالیسی کے اندر. تو طالبان کی نمبر آف اسٹیٹمنٹس ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا کہ شاید ماضی کی وجہ سے امریکہ کا بیہیویئر یہ ہے. نہیں, امریکہ اپنے مفادات کی خاطر, فار انسٹنس ہینری کسنجر 1970s کے اندر کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی جو امریکن نیشنل انٹرسٹ یا اینٹائی امریکن ریجیمز کو لے کر آئیں. تو ڈیموکریسی تو ان کا مفاد ہے, آئیڈیل انٹرسٹ ہے امریکہ کا, لیکن سم ٹائمز انہوں نے اس کو بھی کمپرومائز کیا ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان چونکہ ان کو اپنے انٹرسٹ میں نظر نہیں آتے یا اینٹائی امریکن فورس نظر آتی ہے, تو لہٰذا ان کو تو وہ ریکگنائز نہیں کریں گے, لیکن جو ان کا اپنا لبرل ایجنڈا ہے یا جس کی طرف ہیومن رائٹس, وومن رائٹس اور چلڈرن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اگر وہ متاثر ہوتے ہیں تو کم از کم اس حد تک تو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں جس کی طرف ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اشارہ دیا. بالکل صحیح. یہ سر نذیر صاحب, یہ جو اسفیئر آف انفلوئنس کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی خطے میں اثر رسوخ کے حوالے سے, آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ شاید امریکہ یہ ساری اس صورتحال کو دیکھ رہا ہو کہ اس خطے کے اندر چین کا جو انفلوئنس ہے وہ اب ایک بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے, اور وہ ظاہر ہے چین کلیم تو نہیں کرتا لیکن آلموسٹ نمبر 1 معاشی طاقت کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے. امریکہ ظاہر ہے گلوبل پاور تھا, وہ اب کمپرومائز ہو رہا ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے اس معاملے کو ایکسیپٹ کرنے کی. خاموشی ہے چین کی طرف سے بھی اس طرح سے, کیونکہ چین یہ کہتا ہے کہ اس خطے میں جو گڑبڑ ہوئی وہ امریکہ کی وجہ سے ہوئی, افغانستان میں جو صورتحال خراب ہوئی وہ امریکہ کی وجہ سے ہوئی, اور یہ اب امریکہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہماری ذمہ داری تو ہے ہی ہے پڑوسی ہونے کے ناطے, لیکن اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو کہیں اثر رسوخ کے حوالے سے سوچ بچار تو اس خطے میں نہیں ہو رہی؟ جی بالکل ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھ لو کچھ چیزیں بہت جلد تبدیل ہو گئی. اب وہ دنیا کے جو حالات ہیں, ایونٹس ہیں, وہ فاسٹ فارورڈ پر ہیں, اور اس کا ادراک رکھنا, اس کے ساتھ پیس رکھنا اور اس کو انٹیسپیٹ کرنا آج کل ڈپلومیسی اور جو تھنک ٹینکس ہیں یہ ان کی ذمہ داری بھی اور اس پر نظر بھی رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے حالات کتنے جلدی سے چینج ہو گئے, خطے کے حالات کس طریقے سے جلدی چینج ہو جاتے ہیں. انڈیا جو تھا تو یا تو سوویت یونین کے کو مل کر رہا تھا ایکسکیوز می, اور اس کے بعد اب امریکہ سے ہتھیار اور ہر چیز وہ لے رہا ہے.
अब वो उसको एक बुलवर्क के तौर पर चाइना के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करना चाहता है। और जो भी उनके माइनॉरिटी के बारे में जो उनका रवैया है, कश्मीर के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, इसके अलावा दलित्स और जो उनकी बात हो गई सिखों के बारे में, वो सारी चीज़ें ह्यूमैनिटेरियन साइड एक हो गई, लेकिन उनको इसलिए कि चाइना का ये मुखालिफ या एक बुलवर्क के तौर पर उसको खड़ा किया जा सकते। एक तो ये। दूसरा, अगर अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज हो जाता है तालिबान के आने के बाद, तो वो ये खिफ़त अपने जहन में उनका है, ख्वाह वो पेंटागन हो, ख्वाह वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, या वो वाइट हाउस हो, उसमें ये है कि फिर अमेरिका की नाकामी दुनिया पर साबित हो जाएगी। अब अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत को ऑन द हैंग रखो ताकि वो डिस्टेबलाइज रहे, वो स्टेबल न हो, तो फिर हम दुनिया को के देख लो अफ़गानिस्तान की तो ये हालत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी ऑफ अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी है, सी पैक के हवाले से भी, इक़्तिसाद के हवाले से भी, और अदरवाइज़ रीजनल में कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, और बाकी जो ट्रेड और बाकी मामलात होते हैं, और फिर एक बिरादर मुल्क, और फिर उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने जंग से पाकिस्तान के हवाला उससे भी। लेकिन आप डुअल पॉलिसी या डबल फेस की ये मिसाल ले लें कि एक तरफ तो वो निकल गया बल्कि भाग गया, और दूसरी तरफ पर पाकिस्तान पर भी और सेंट्रल एशियन ममालिक से बेसिस का तवक्को भी रखते हैं और मांग भी रहे हैं। और उन बेसिस को किस लिए कि हमने दाइश के ख़िलाफ़, अलकायदा के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करना है। भाई जिस मुल्क में आप 20 साल यानी सियाह सफ़ेद के मालिक थे, जो प्रेसिडेंट बनते थे, जो हुकूमत बनता था, कैरी साहब आ जाता था और वो आइन से मावरा दूसरे का हाथ खड़ा करता था, कहते ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये तो उनकी हालत रही थी। और वो उसको संभाल न सकता, और वो दूर बैठकर अब ड्रोन के ज़रिए या एयर ताकत के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में अमेरिका एक ऐसा मिलिट्री माइंड सेट है उनका, या एक ऐसा पावर है, क्योंकि 40% उनकी इंडस्ट्री जो है वो वार मशीनरी है। तीसरी बात यह आ जाती है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जंग अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद लड़े हैं, और वो तीसरे दुनिया है उसमें लड़े हैं। और चौथी बात यह जाती है कि इराक़ को देखो या अफ़गानिस्तान को देखो, वहाँ पर एक NWD के वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन उसके पीछे गए थे। अमेरिका ने खुद, ये उनके चॉम्स्की के किताब में है कि उन्होंने खुद 300,000 आर्टिलरी यूरेनियम डिप्लीटेड शेल इस्तेमाल किए, जिससे इराक़ में तकरीबन 5 लाख बच्चे कैंसर के शिकार हो गए और वो मर गए। तो ह्यूमन राइट्स पर या उनकी जो मॉरल वैल्यू है वो तो है नहीं। दे आर फॉन्ड ऑफ यूज़ ऑफ ब्रूट फोर्स, और ब्रूट फोर्स जब वो उसका फेल हो जाता है तो फिर वियतनाम से भी वो भागते हैं, फिर अफ़गानिस्तान से भी वो भागते हैं। अभी मेरे ख्याल में कि उनकी सोच है कि शायद पाकिस्तान को इस डिस्टेबलाइज जोन में रखा जाए ताकि वो चीन की जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, बाकी दुनिया तक उसको चेक किया जा सके, और दूसरी तरफ पर इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाकर पाकिस्तान को एक तरफ पर एंगेजमेंट में रखा जाए, यानी पुश पुल में। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो दुरानी साहब, ये अब भी क्या ये सोच कहीं पाई जा रही है अमेरिका के अंदर के भारत का किरदार होगा अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि भारत का एक ही बेस है, वो ताजिकिस्तान के अंदर है, तो क्या अभी भी ये सोच पाई जाती है? और फिर हमने देखा कि तालिबान जब आए तो उन्होंने तो ईरान से भी बातचीत की, रूस से भी की, चीन से भी की, उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। डिप्लोमेटिकली उन्होंने बात की। जहाँ तक ये ख़वातीन, लड़कियों की तालीम, इंसानी हुकूक का ताल्लुक़ है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। यानी कन्वर्जेंस तो है, बहुत कम अब मामलात रह गए हैं कि जिस पे बहरहाल तालिबान को भी बहुत से फैसले लेने होंगे, लेकिन क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद को मशरूत किया जा सकता है? ये कोई लॉजिकल या मंतकी बात नज़र नहीं आती। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इंडिया का बेस अभी ताजिकिस्तान में है। वो पहले था, 9/11 से पहले तक वो रख रहे थे,
لیکن اس کے وہ کوئی ऑफेंसिव پاسچر نہیں تھا، وہ وہاں پہ وہ اس کی مینٹیننس وغیرہ جو ہے ٹھیک یہ ناردرن الائنس پہ اس کو کر رہے تھے. لیکن اس سے زیادہ یہ کہ امریکہ یہاں پہ 9/11 سے پہلے اس طرح سے اس کی مداخلت نہیں تھی اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے. لیکن 9/11 نے ایک پریٹیکسٹ دیا اور اس نے امریکہ کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس نے کسی کو سزا دینی تھی تو اتفاق سے افغانستان ہی وہ ملک بنتا تھا، کیونکہ القاعدہ کا وجود بہرحال افغانستان میں تھا اور وہ انہوں نے کرنا تھا. اور چونکہ اس کے اندر وہ تکبر بھی تھا کہ طالبان ہینڈ اوور کریں، اور طالبان نے جب کہا کہ ہمیں ثبوت دو تو ان کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں تھی. تو یہ اپنی جگہ حقائق موجود ہیں. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو انڈیا اور باقی لوگ افغانستان میں اس وقت ایک جو کنسنسس آ گیا ہے امیجیٹ نیبرز آف افغانستان، وہ ایک طرح کا یہ ہے کہ افغانستان میں کوئی مداخلت نہ کرنی اور نہ کرنے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ابھی کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو. وہ کنسنسس اسی طرح سے بلڈ ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کی طرف بھی جائیں. سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں کافی انتھوزیاسٹک ہیں اس کے بارے میں. طالبان اگر اسٹیبلٹی دے دیتے ہیں تو پھر اس میں انڈیا کا جو مسچیوس رول تھا وہ ختم ہو جائے گا. پھر انڈیا کو جو ہے ریئل پولیٹک کی طرف آنا پڑے گا، اور اگر ان کو جو ہے ایک نارمل ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو وہ تو ممکن ہے اور وہ پاکستان کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں. ورنہ وہ پھر اپنے اگر یہ اس طرح کی جو ہے کھیل کھیلنا چاہیں گے شرارت کا، وہ میرے خیال میں اس میں ان کو وہ محدود ہو جائیں گے. ان کو اس طرح کی پذیرائی شاید نہ ملے افغانستان کے اندر. اور یہ تاریخی طور پہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے افغانستان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہرحال وہ رول پلے کرتا رہا ہے جو انڈیا اس کو چاہتا تھا. چاہے یہ پشتونستان کے ہو تو اس کا آل انڈیا ریڈیو جو ہے وہ اس کی آواز بن کے آتا تھا، یا یہ بلوچستان کا انریسٹ ہو تو یہ انڈیا جو ہے اس میں وہ رول پلے کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر افغانستان کے اندر جو ٹریننگ کیمپس تھے وہ انڈیا چلا رہا تھا، چاہے وہ بلوچ ڈسیڈنٹس کا ہو یا یہ انہوں نے اپنے باقی یہ ٹی ٹی پی والوں کو یہ فائنینشیل اسسٹنس دے رہے تھے. اگرچہ ڈائریکٹلی شاید نہیں دے رہے تھے لیکن بہرحال ان کا رول اس میں رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جو انڈیا کو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بائیڈن نے اپنے 14 اپریل کے بیان میں بڑا کلیئرلی کیا جب انہوں نے وڈرال شیڈول دے رہے تھے کہ ہم افغانستان سے قطع تعلق تو نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ انگیج رہیں گے، لیکن اب ہماری توجہ جو ہے چائنا سے کی طرف ہوگی، جس کے ساتھ ہمارے ایڈورسریل کمپیٹیٹیو اینڈ کوآپریٹیو ریلیشن شپ ہوں گے. تو یہ تو امریکہ نے اپنی پرائرٹیز کو چینج کیا ہے، تو لہٰذا وہ افغانستان سے نکل گیا. ورنہ اگر وہ رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے، اور وہ چھوٹے موٹے جھگڑے جس طرح سے ہو رہے تھے وہ بھی ہوتے رہتے. امریکہ میں اتنا ویر ودال اس کے پاس تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے پرائرٹیز چینج کر لی تھی تو وہاں سے چلا گیا. اور آپ دیکھیں اس کے بعد سے جس شد مت سے اس کے بعد انہوں نے آکس بنا لیا جس میں آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس کا ہے، جس پہ یعنی کافی بحث بھی ہوئی کہ آیا یہ وائٹ مینز کلب بنایا جا رہا ہے جس کے تحت جو ایپیکس باڈی ہوگی جس کے نیچے پھر جو کوارڈ ہوگا اور انڈو پیسیفک الائنس آئے گا. تو یہ بحث بھی اسی طرف جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ چائنا کو جو ہے کنٹین کیا جائے. جی ٹھیک ہے. لیکن چائنا کا BRI ڈاکٹر صاحب جیو اسٹریٹجی، جیو پالیٹکس کے علاوہ اب جیو اکنامکس کی اس خطے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ تو اگر خدا نخواستہ امن نہیں آتا افغانستان میں تو بہرحال یہ اس خطے کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. بالکل ہوگا. آئی مین یہ فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے، اسپیشلی صرف گلوبل پاورز کی رائیولری کے درمیان نہیں، بلکہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ جیسے پاکستان ہے یا دوسرے جو ملحقہ ممالک ہیں ان کے لیے ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جی ان کے لیے
ठीक है। ख़तरा साबित हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब और आनी साहब, आप हमारे इस गुफ्तगू में शामिल रहे। ये हमारी आज की खुसूसी ट्रांसमिशन थी। हम तो स्क्रीन पे बैठ के आप तक गुफ्तगू पहुंचाते रहे, ट्रांसमिशन पहुंचाते रहे, लेकिन हमारे सामने कई कैमरामैन थे, फील्ड के अंदर हमारे कैमरामैन थे, उनको भी खराज तहसीन। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की करंट अफेयर्स की टीम जो मुसलसल कई घंटों से ये लाइव ट्रांसमिशन स्टूडियो से और पार्लियामेंट हाउस से, जहाँ पे ये OIC समिट हो रही थी, वो पहुँचा रही थी। हमारी पूरी मैनेजमेंट इंगेज रही। तो तमाम जो PTV के एम्प्लॉयज़ हैं, PTV का करंट अफेयर्स है, PTV न्यूज़, PTV के कैमरामैन, PTV के प्रोड्यूसर जो इस वक्त पैनल में मौजूद हैं, सुबह सवेरे से मौजूद थे और आप तक घंटों की उन्होंने ट्रांसमिशन पहुंचाई। उन तमाम को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। PTV ने हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ हक़ाइक़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि हम इस कोशिश में भी कामयाब रहे होंगे। इस खुसूसी ट्रांसमिशन का अब हम इख्तिताम करते हैं। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।